بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدین الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات سلسلہ مجالس جس کا کل سے آغاز ہوا تھا اس کی آج یہ ہماری دوسری اور آخری کڑی ہے جس کو آپ سماعت فرما رہے ہیں اور مسلسل حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ شہزادی کونین دنیا اور آخرت میں آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انتہائی ممنون اور مشکور ہوں یہاں کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے مجھے یہ سعادت دی کہ میں اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں، اور آپ تمام حضرات کے لیے دعا گو ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں ان حضرات کا جو میرے محسنین میں سے ہیں، میرے عزیز اور دوست احباب جو در عباس سے یہاں پر آئے ہیں حوصلہ افزائی فرمانے کے لیے، اور قبلہ و کعبہ عابد بالگرامی صاحب ہمارے بزرگ اور وہ علماء اکرام جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں، ان سب کے لیے بھی بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کو اور ہمیں صحت و سلامتی، زندگی اور تندرستی اور طول عمر عطا فرمائے، اور جن حالات سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اللہ بحق کے موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو ہر قسم کی اور ہر طریقے کی قید و مشقت سے محفوظ فرمائے، اور جو قید و مشقت میں مبتلا ہیں انہیں قید و مشقت سے رہائی عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات مل کے محمد و آل محمد پر۔ کل کا موضوع دور حاضر کا بہت ہی خاص، بہت ہی اہم اور بہت ہی مہم اور موضوعات خاصہ میں سے خاص موضوع تھا اسلامک ایڈمنسٹریشن مولا متقیان کی نظر میں، ولایت کے آئینے میں مولا کا نظام کیا تھا۔ آج بھی میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس سے پہلے کہ میں اپنے معروضات کو آپ کے سامنے بیان کروں یہ عرض کر دوں کہ مجلسی اعتبار سے یہ موضوع تھوڑا سا سخت ہے اور تھوڑا ثقیل بھی ہے اور تھوڑا مشکل بھی ہے۔ تو اللہ نے جو رزق توجہ آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے آج کی اس مجلس میں پھر آپ سے رزق توجہ کو چاہتا ہوں کہ درمیان مجلس صرف ہوں اور ہاں کرتے رہیے تاکہ بات جو ہے وہ سمجھنا اور پڑھنا آسان ہو جائے۔ میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ آپ زیادہ داد و تحسین دیں، لیکن صرف اور صرف اس مجلس میں رزق توجہ چاہتا ہوں چونکہ مشکل موضوع ہے اور بہت ہی سخت موضوع ہے۔ جب آپ حضرات یہاں سے اٹھیں گے تو آپ حضرات کو اس بات کا احساس ہوگا بعد مجلس کہ رزق ولایت اور رزق مودت کے ساتھ ساتھ رزق علم اور رزق عرفان میں اضافے کا سبب بنی ہے یہ مجلس۔ تو موضوع اگر مشکل ہے تو میں مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے پڑھوں گا اور آپ مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے مجلس کو سن لیں تو موضوع آپ کے لیے بھی آسان ہوگا، منزلیں میرے لیے بھی آسان ہوگی، چونکہ اس موضوع کو آسانی سے اصل میں پڑھنا بھی مشکل ہے اور اس کا سمجھانا بھی مشکل ہے۔ تو جب میں خود امتحان کی منزلت سے گزروں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ سامعین کی دشواریوں کا مجھے اندازہ ہے۔ موضوع ہے زمانے کے تقاضے کے آئینے میں صلح و امام حسن اور قیام امام حسین پر ایک نظر۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات مل کے محمد۔ مشکل موضوع ہے، تھوڑی سی آپ حضرات کو زحمت ہوگی، لیکن صرف اس لیے کہ معیار خطابت کے ساتھ ساتھ معیار علم اور معیار منبر باقی رہ سکے۔ قبلہ یہاں پر موجود ہیں اور مسلسل رزق علم کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور آپ حضرات کے رزق علم میں اور رزق تقویٰ میں اضافے کا سبب ہے مجلس ہے۔ ذرا سا چند منٹ کی زحمت ہے، پہلے میں سامعین کو تھوڑا بیدار کر لوں کہ دیکھیے بالکل ایک خاص موضوع ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے۔
زمانے کے تقاضوں کے آئینے میں صلح و امام حسن اور قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک نظر. ہمارے یہاں پر اصل میں اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ تاریخ نے کبھی کبھی ائمہ کے ساتھ، آپ دیکھیے دو طریقے کے ظلم ہیں جو ائمہ کے ساتھ ہوئے. کبھی جان کشی کرنے کی کوشش ہے اور کبھی کبھی جان کشی کے ساتھ ساتھ کردار کشی کرنے کی کوشش ہوئی ہے. سبط اکبر جو آپ کہتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، توجہ چاہتا ہوں، ان کے ساتھ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ جان کشی بھی ہے، اور سب سے بڑا جو ظلم کیا ہے وہ تاریخ نے ظلم کیا ہے. اور تاریخ نے جو ظلم کیا ہے اس کو کردار کشی کہتے ہیں. اور ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا کردار ہے سبط اکبر کا. جب میں لفظ سبط اکبر کو بار بار ادا کروں تو اس سے مراد امام حسن مجتبی ہے، چونکہ یہ نبی کے بڑے صاحبزادے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، تو ان کو سبط اکبر کہتے ہیں. اصل میں حیرت یہ نہیں ہے کہ اغیار نے امام حسن کو نہیں سمجھا. آج کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے ہماری اپنی کمیونٹی میں کہ ہمارے اپنے کردار امام حسن کو نہ سمجھ سکے. اور جو پہلا کوشچن، جو پہلی پرابلم، جتنے مورخین ہیں جب انہوں نے قلم اٹھایا یا بعض حضرات نے جو اعتراضات کیے ہیں، جو کوشچن ریز کیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جب ہم کردار امام حسن کو پڑھتے ہیں اور جب ہم کردار امام حسین کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دو شہزادے ہیں، دونوں نبی کے بیٹے ہیں، مگر دونوں کی پالیسی میں کچھ اختلاف ہے. امام حسن سلو پسند ہیں اور کربلا میں جو امام حسین کا کردار ہے وہاں پر قیام ہے، وہاں پہ سلو نہیں. اب اس کا سبب کیا ہے کہ اصل میں بعض کردار ہمارے یہاں پر یہ ہیں کہ جن کو ہم نے مختص کر دیا ہے اپنے ممبر پر، یا شب ولادت تک یا شب شہادت تک. جب درمیان سال ان کردار پر روشنی نہیں ڈالی جائے گی تو انسان ادب معرفت کی منزلت میں جائے گا. کتنی گفتگو کی جا رہی ہے سبط اکبر پر، منزل صلح پہ کتنی گفتگو کی جا رہی ہے. کتنے لوگ ان سمجھتے ہیں کہ صلح کا مقصد کیا تھا اور قیام امام حسین کا مقصد کیا تھا. حالانکہ ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ پالیسی کا اختلاف نہیں ہے، ہماری عقل کے سمجھنے کا اختلاف ہے. یہ پالیسی کا اختلاف نہیں، اس کو کہتے ہیں زمانے کے تقاضے مختلف تھے. کہاں ہیں بس وہ رہا کیجئے. دیکھیں مشکل موضوع ہے. زمانے کے تقاضے مختلف تھے. امام حسن کا زمانہ اور تھا، امام حسین کا زمانہ اور تھا. تو آپ کی عقل کے سمجھنے میں اختلاف ہے، دو بھائیوں کی پالیسی کا اختلاف نہیں ہے. اب مجھے اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے پورے پاپڑ بیلنے پڑیں گے جو مثال دی جاتی ہے. دیکھیے ہماری کمیونٹی میں سرکار رسالت کی احادیث خاصہ میں سے خاص حدیث ہے. اس حدیث میں دو شہزادوں کا تذکرہ ہے بیک وقت. حدیث ایک ہے اور صاحبان ایمان کے لیے رسول اللہ کی طرف سے نایاب تحفہ ہے. اور ہماری کمیونٹی میں جب عقیدہ بگاڑ بیماری کا وائرس پھیلنے لگے تو یہ حدیث شریف اصل میں لرزتے ہوئے بازوؤں پر امام ضامن کے فرائض کو انجام دیتی ہے. حدیث ایک ہے. اکثر ہماری کمیونٹی میں جب حدیث کو پڑھا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حدیث ہماری کتابوں میں ہے، شاید ہمارے علماء نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. علماء عامہ کو، علماء اہل سنت میں سے جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور جتنی بڑی بڑی کتابیں گزری ہیں، توجہ چاہتا ہوں دیکھیے آج بالکل سر نہ جھکے، بہت مشکل منزلت ہے. اور میں خطیب ہوں، اگر مجھے احساس ہوا کہ آپ اس موضوع کو نہیں سمجھ رہے تو موضوع کو وہیں سے موڑ بھی دوں گا. آپ دیکھیے گا جتنی عالم اسلام میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں ان تمام بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد پر. آئیے دیکھیے ہمارے سرکار بھائی بھی آ گئے، نواب صاحب بھی آ گئے، مولا سلامت رکھے آپ سب کو. یہ دیکھیے قبلہ کعبہ مولانا رئیس جارچی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، مولانا نفیس صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. تو یہ مجلس سامعین کے درمیان ہے یا علماء کے درمیان ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. مطلب یہ ہے کہ جعفری سینٹر کو بھی مجھ سے مجلس پڑھوانے کا موقع آج ہی ملا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ تمام میرے بزرگ یہاں پر موجود ہیں اور اس کے درمیان ایک ادنا سا طالب علم آپ کے سامنے موجود ہے. بہرحال عقیدہ یہ ہے کہ اگر گفتگو احقاق حق کی ہو
اور اس میں علماء حق آ جائیں تو احقاق حق کے سلسلے میں خود دلیل حق قائم ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد کو. موضوع تھوڑا سا سخت مجلسی اعتبار سے اور تھوڑا سا ثقیل ہے کہ زمانے کے تقاضوں کے آئینے میں امام حسن کی صلح اور قیام امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ تو صرف مقصد یہ ہے کہ رزق ولایت کے ساتھ ساتھ رزق علم میں اضافے کا سبب یہ مجلس بنے. تو ذرا رزق توجہ چاہتا ہوں جو رزق توجہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. تو دیکھیے علماء یہاں پر موجود ہیں کہ عالم اسلام میں جتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں علماء عامہ میں سے ایک بہت کثیر علماء کا سلسلہ ہے جنہوں نے اپنی بزرگ کتابوں میں اس حدیث شریف کو جگہ دی ہے. حدیث ایک ہے اور ایک حدیث میں 2 شہزادوں کی فضیلت کا تذکرہ ہے, اور صاحبان ایمان کے درمیان یہ حدیث اتنی مشہور اور معروف ہے کہ احتیاج ترجمہ بھی نہیں ہے, بس تہذیب ممبر ہے کہ جب حدیث کو بیان کیا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے. حدیث آپ کے سامنے ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, یعنی حدیث ایک ہے اور 2 شہزادوں کا تذکرہ ایک حدیث میں, کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. مقصد کیا تھا؟ یعنی کوئی مسلمان اس وقت تک جنت کی خوشبو کو بھی محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس دنیا میں ان کو اپنا سید اور سردار اور اپنا لیڈر اور اپنا آقا تسلیم نہ کر لے. یہ سرکار کی یہ احادیث خاصہ میں سے خاص حدیث ہے, اور اصل میں یہ حدیث نہیں ہے, وراثت انبیاء ہے. یہ وراثت انبیاء ہے. عالم اسلام کی بزرگ ترین کتابوں میں اس حدیث کا تذکرہ ہے کہ ہاں سرکار نے سبط اکبر اور امام حسین کے سلسلے میں یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جوانان جنت کے سرداروں میں سے ہیں. یہاں سے اب دیکھیے کہ عداوت کس کی ہے اور کس کی عداوت کی وجہ سے عقیدہ رسالت ڈیمیج ہوا. ہمارے یہاں پر چھٹے امام کی مشہور حدیث ہے کہ اصل میں جو ہمارا دشمن ہے اصل میں وہ ہمارا دشمن نہیں, دشمن عقل ہے. تو دیکھیے عداوت کس کی ہے اور عقیدہ رسالت کو ڈیمیج کیا گیا. عالم اسلام میں اس حدیث کو اتنی کثرت سے بیان کر دیا, اتنی مرتبہ مکرر اس حدیث کو بیان کر دیا کہ حدیث لکھ دی مگر اسے واپس نہیں لے سکتے. یعنی اصالت الفاظ جو ہے, کیفیت الفاظ جو ہے حدیث کے, اس سے مسلمان انکار نہیں کر سکتے. حدیث تو لکھ دی اور مکرر مرتبہ اس کو بیان کر دیا, واپس کیسے لیں؟ تو اس کے معنی کے سلسلے میں, مفاہیم کے سلسلے میں اختلاف کیا, اور عالم اسلام میں ایک آواز اٹھی, کہا بھائی یہ حدیث تو ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس حدیث میں امام حسن اور امام حسین کی فضیلت کا کون سا گوشہ موجود ہے؟ دیکھیے دشمن اہل بیت دشمن عقل ہے, حدیث فضیلت کے سلسلے میں ہے, اور عالم اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اس حدیث میں فضیلت کا کون سا گوشہ ہے. تو فضیلت کا گوشہ کیوں نہیں ہے؟ تو ایک نیا عقیدہ وجود میں آیا. دیکھیے ممبر سے پڑھ کے گزر جانا ہو رہے, لیکن کسی بھی فکر کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہوا کرتا ہے, پورا ایک کارواں ہوتا ہے. ذرا اس کی تہ میں جا کے آپ دیکھیں, پورا ایک نیا عقیدہ, نیا ایک باب, نیا ایک چیپٹر اسلام میں اس کا آغاز ہوا کہ اصل میں آپ نے فلسفہ رسالت کو نہیں سمجھا, آپ نے کیفیت رسالت کو نہیں سمجھا. اصل میں جو اللہ کے رسول تھے, جو رسول اللہ تھے, ان کی زندگی کے 2 باب تھے. بھائی ذرا ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا, سر نہ ہلا کے دھات نہیں دیجیے گا. میں نے کل بھی کہا تھا کہ سر ہلا کے عبادت اس مسجد میں نہیں ہوتی, دوسری مسجد میں ہوتی ہے. ہاں یہاں بول کے عبادت ہوگی, ذرا ہوں اور ہاں کرتے رہیے. کہا کہ اصل میں رسول اللہ کی زندگی کے 2 باب ہیں, 2 پہلو ہیں. اس کو ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہے. وہ 2 پہلو کون سے ہیں؟ کہا کہ کبھی تو ہوتے تھے وہ اللہ کے رسول اور وہ بالکل منصب رسالت پر آن ڈیوٹی ہوتے تھے, اور کبھی کبھی رسول اللہ کی زندگی کا ایک دوسرا باب تھا کہ کبھی کبھی ہوتے تھے وہ بالکل عام بشر. دیکھیے یہ عقیدہ آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے, لیکن اس عقیدے کی تہ میں دیکھیے عداوت کس کی ہے, کیوں عقیدہ رسالت کو ڈیمیج کیا گیا, کس کی عداوت میں کیا گیا. کہا کہ کبھی وہ رسول ہوتے تھے اور کبھی ہوتے تھے وہ بشر. تو ہم نے کہا کہ چونکہ یہ آپ کا عقیدہ ہے کبھی رسول ہوتے تھے کبھی بشر ہوتے تھے, تو اس کی تعریف آپ ہی کر دیں کہ وہ رسول کب ہوتے تھے اور وہ بشر کب ہوتے تھے. خالی آپ یہ کہہ کے گزر جائیں کہ رسول اللہ کی زندگی کے تو 2 پہلو, 2 باب, 2 چیپٹر ہیں. سم ٹائم وہ رسول ہیں اور کبھی کبھی عہدہ رسالت پہ فائز نہیں ہے, کبھی کبھی وہ بالکل ہم جیسے بشر ہیں. تو ہم نے کہا کہ آپ ڈیفائن کریں وہ رسول کب ہوتے تھے اور بشر کب ہوتے تھے.
تو ایک بڑا پیارا سا جملہ انہوں نے لکھا، اور قسم خدا کی ان کے عقیدوں پہ ان کا عقیدہ قربان. انہوں نے یہ لکھا کہ اصل میں جب وہ کرتے تھے دین کی باتیں، جب وہ کرتے تھے آخرت کی باتیں، جب وہ کرتے تھے قرآن کی باتیں، جب وہ کرتے تھے توحید کی باتیں، جب وہ کرتے تھے قبر کی باتیں، فشار قبر کی باتیں، تب تو ہوتے تھے وہ آن ڈیوٹی اللہ کے رسول. جب وہ دین کی باتیں کرتے تھے تو اللہ کے رسول ہوتے تھے. اور کبھی کبھی جب وہ ہمارے درمیان آتے تھے، ہم سے ہمارے بیوی بچوں کی خیریت پوچھتے تھے. اب اس کو سمجھانا چاہا کہ کبھی کبھی جب بیٹی کی تعظیم کو اٹھتے تھے، جب نواسوں سے محبت کرتے تھے، جب داماد کی شان میں قصیدہ پڑھتے تھے، تو اس وقت وہ عام بشر ہوا کرتے تھے. اس وقت رسول نہیں ہوتے تھے، بشر ہوا کرتے تھے. تو رسول اللہ کی زندگی کے دو پہلو، کبھی وہ رسول ہیں، کبھی وہ بشر. یعنی آج کی ماڈرن لینگویج میں اگر مسلمان اپنے نوجوانوں کو اور یوتھ کو عقیدہ رسالت سمجھانا چاہے تو مسلمانوں میں اور ہم میں بس ایک فرق ہے عقیدہ رسالت کے سلسلے میں، کہ عالم اسلام میں جو رسالت کا کانسیپٹ ہے وہ پارٹ ٹائم نبوت کا کانسیپٹ ہے، اور ہمارے یہاں پر جو نبوت ہے وہ فل ٹائم نبوت ہے. اس سے بہترین لفظ میرے پاس سمجھانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم میں اور عالم اسلام میں دیکھیں عقیدہ رسالت میں یہی اختلاف ہے کہ ان کے یہاں پر بھی رسالت کا کانسیپٹ ہے، عقیدہ رسالت ہے، مگر وہ پارٹ ٹائم رسالت ہے. تو جہاں رسالت پارٹ ٹائم ہو، اگر مذہب پارٹ ٹائم نکل جائے تو حیرت کیا ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر رسالت فل ٹائم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ شکم مادر میں تھے تب بھی وہ رسول، جب وہ آغوش مادر میں ہے تب بھی رسول، جب بچپنا ہے تب بھی رسول، جب ممبر پہ ہے تب بھی رسول، جب فرش پہ ہے تب بھی رسول، جب میدان میں ہے تب بھی رسول، کسی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے تب بھی رسول، کسی کو اپنے سینے پہ سلا لے تب بھی رسول، کسی کے لیے عید کے دن ناکہ بن جائے تب بھی رسول، کسی کے احترام کو اٹھ جائے تب بھی رسول، کسی کو اپنی پسند سے بھگا دے وہ تب بھی رسول. نعرہ حیدری. ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد. یہ ہمارے یہاں پر، تو ہمارے یہاں پر تو یہ ہے کہ زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب آپ رسالت سے خارج ہو. تو ہمارے یہاں پر رسول اللہ آن ڈیوٹی ہیں. عالم اسلام میں یہ ہے کہ رسالت پارٹ ٹائم ہے، یعنی جب وہ دین کی باتیں کرتے ہیں تو وہ رسول ہے، جب وہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو ہم جیسے بشر ہیں. تو رسول اللہ نے پہلی مرتبہ نفسیاتی حملہ کیا عالم اسلام پر، پہلی مرتبہ. اور اس حدیث کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ مسلمانوں کی فطرت سے آشنائی رکھتے تھے. ارے میں جملہ کہہ دوں کہ جس کا وسیع قیامت تک نسلوں میں ایمان کو پہچان لے، یا سب کچھ چھوڑ دیجئے، جس کے وسیع کی ذوالفقار صبح قیامت تک نسلوں میں ایمان کو دیکھ لے. بھلا کیا وہ مسلمانوں کی فطرت سے آشنائی نہیں رکھتے تھے؟ کہا کہ یوں نہ صحیح تو صحیح. تم یہ کہتے ہو کہ رسالت کی زندگی کے دو باب ہے، کبھی وہ رسول ہے کبھی بشر. جب وہ دین کی باتیں کرتے ہیں تو وہ رسول، جب دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو بشر. کہا ہم نے پہلی مرتبہ جس حدیث شریف کو حسن اور حسین کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تو اس میں دنیا کا لفظ آنے ہی نہیں دیا. بھئی کہاں ہیں آپ؟ جملہ کیا ہے؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت. یعنی فیصلہ کر کے بتاؤ کہ جنت دین میں ہے یا دنیا میں ہے. اب جملہ سنو، حدیث شریف میں لفظ جنت مسلمانوں کو خود بتا رہا ہے کہ بحیثیت نانا حدیث کو ارشاد نہیں فرمایا جا رہا ہے، بحیثیت رسول حدیث کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے. صلوات پڑھتے مل کے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھتے مل کے محمد والے. میں بہت آہستہ آہستہ قدم با قدم اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ میرے نوجوان جو ہیں یہاں سے کچھ سمجھ کے اٹھیں کہ لفظ جنت خود بتا رہا ہے بھائی کہ جنت کے جوانوں کے سردارے کے فیصلہ کرو جنت دین میں ہے یا دنیا میں ہے. تو اصالت الفاظ اور کیفیت الفاظ اس لیے کہتے ہیں کہ آل محمد کی مداح کے سلسلے میں رسول نے جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ کے اعتبار سے معجزہ ہے، معنی کے اعتبار سے معجزہ ہے. بالکل جو کیفیت قرآن کی ہے وہی کیفیت حدیث کی ہے. الفاظ کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، معنی کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. دیکھیں سبت اکبر کو سمجھ کے اٹھیے. کہا لفظ جنت بتا رہے ہیں کہ بحیثیت بشر ارشاد نہیں فرمایا ہے، بحیثیت رسول یعنی جب آن ڈیوٹی پر ہے
اور تم مان رہے ہو کہ اس پر رسالت کا پہلو ہے، بشریت کا پہلو نہیں ہے، تو اب تو مسلمان مان لے کہ جب تک مسلمان ان کو اپنا لیڈر، اپنا سید، اپنا امام، اپنا آقا، اپنا پیشوا تسلیم نہیں کرے گا، جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتا۔ کم سے کم مسلمان منیمم یہ عقیدہ رکھے۔ اب ذرا سبط اکبر کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں سولہ امام حسن کو آپ کے سامنے پڑھوں۔ سبط اکبر ہیں، سواری پہ سوار ہیں اور ایک قیابان سے گزر رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے سے لشکر آ رہا ہے اور سواری پر سوار ہے غریب شام۔ دیکھیں میں نے غریب شام کہا ہے، ہمارے یہاں پر کبھی کبھی قدامِ اس کے لیے وہ لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے جس کو استعمال قدامِ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ مختص ہے جناب امیر کے لیے، اور اسے آپ خطابت نہیں کہیے گا، آپ اسے یہ نہیں کہیے گا کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ غریب شام کہہ دیا۔ قسم خدا کی، جو محبت کی شکل میں بھی اجر رسالت نہ دے سکے کائنات میں، اس سے بڑھ کے کوئی غریب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی مفلس اور غریب نہیں ہو سکتا جو محبت کی شکل میں بھی آل محمد کو اجر رسالت نہ دے سکے۔ تو سبط اکبر نے دیکھا کہ سامنے سے جو سواری پہ سوار ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا غریب ہے، غریب شام ہے۔ اب دیکھیے، علم نفسیات کے طالب علم سے جا کے اگر آپ پوچھیں گے تو غریب شام کی سواری جب امام کے قریب سے گزری تو اس نے ایک جملہ کہا، اس جملے سے بوئے بزدلی آ رہی ہے۔ اگر کوئی سائیکولوجی کا طالب علم بیٹھا ہے تو بتائے گا، جیسے ہی اس نے سبط اکبر کو آتے ہوئے دیکھا، یعنی امام حسن کو آتے ہوئے دیکھا کہ اس نے غریب شام نے، تو جب قریب سے گزرا تو اس نے سر اٹھا کے سبط اکبر سے ایک جملہ کہا۔ دیکھیں آج اپنے مولا امام حسن کو سمجھ کے اٹھیے گا، ایک جملہ کہا، سبط اکبر نبی کے نواسے، انا خیر منکا، میں آپ سے بہتر ہوں، میں آپ سے بہتر ہوں۔ دیکھیں امام خاموش ہیں اور وہ سواری سے گزر رہا ہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بوئے بزدلی آ رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ پہلی مرتبہ جن کا علم، جن کی بردباری، جن کا دسترخوان، جن کا کرم، جن کی محبت مشہور تھی، پہلی مرتبہ ایسا لگا جیسے اللہ کے جلال کو جلال آ گیا، ایسا لگا کہ اللہ کی رحمت غیث میں آ گئی ہو۔ کہا کہ تو نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا ہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں۔ تو امام نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، قسم خدا کی ہزاروں عارفوں کے مقولے قربان ہو جائے امام کے اس جملے پر۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ میں تو خدا کی پناہ چاہتا ہوں اگر یہ کہوں کہ تیرا مجھ سے مقابلہ ہو سکتا ہے۔ کہا اتنی مشکل گفتگو نہیں ہے، کیا سر ہلا کے رہ جائیں، جو آج نہیں بولے گا وہ کبھی نہیں بولے گا۔ دیکھیے کہا میں تو خدا کی پناہ چاہتا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ میرا تجھ سے مقابلہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تقابل میں تناسب کا ہونا لازمی ہے۔ تو اور ہے، میں اور ہوں، تو امیہ کا وارث ہے، میں ہاشم کا وارث ہوں۔ اس کے بعد سمیٹنا چاہتا ہوں کہ سنو، تم اور ہو، ہم اور ہیں، اے آزاد کرتا غلام کے بیٹے۔ وہ لوگ سنیں جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ پوزیٹو پڑھا جائے، نیگیٹو کچھ نہ پڑھا جائے، وہ بھی سنیں۔ کہا کہ سن، تو ہے امیہ کے وارث، ہم ہیں ہاشم کے وارث، تم اور ہو، اے آزاد کرتا غلام کے بیٹے، تیرا ہم سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سن، وہ جو حمہ لت الحطب ہے وہ تم میں سے ہے، اور خدا کا شیر حمزہ جو ہے وہ ہم میں سے ہے۔ جملہ کہا، اب پھر جملہ سنو، کہا وہ جگر خارا ہندا جسے لکڑیاں چننے والی کہا گیا ہے وہ تم میں سے ہے، فاطمہ زہرا ہم میں سے ہے۔ کہا جس نے زندگی بھر اسلام کو اپوز کیا وہ ابو سفیان تم میں سے ہے، وہ محسن ابو طالب، محسن اسلام ابو طالب جو اللہ کی نظر میں مجید ہے وہ ہم میں سے ہے۔ بھئی کہاں پر ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جعفر ہم میں سے ہے، ابو طالب ہم میں سے ہے، حمزہ ہم میں سے ہے، ملکۃ العرب شہزادی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ ہم میں سے ہے، تو اور ہے، تو اور ہے، ہم اور ہے، ہمارا تیرا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ایک جملہ امام نے مسکرا کے کہا کہ سن، بس ایک جملہ سن لے، اور قسم خدا کہ اللہ نے اس کو ایسا ذلیل کیا کہ بس یہ مسکرا کے رہ گیا۔ بس ایک جملہ کہا کہ سنو، جیسے اللہ نے تیرے دامن کو ہر اچھائی سے بچا کے رکھا ہے۔ دیکھیں امام نے سمیٹ دیا جملے کو، قسم خدا کی عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ کہ جیسے اللہ نے تیرے دامن کو
ہر اچھائی سے بچا کے رکھا ہے، ویسے اللہ نے ہمارے دامن کو ہر برائی سے بچا کے رکھا ہے۔ حیدری مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا آباد رکھے آپ کو۔ دیکھیے مولا سبط اکبر کا تذکرہ ایسے ہی سنیے، تذکرہ ایسے ہی سنیے، مگر آپ سے درخواست ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ داد و تحسین دیں ہوں اور ہاں کرتے رہے، لیکن جب عزت سے نعرہ لگے تو اس کا جواب بھی اسی عزت اور اسی تعظیم سے دیا کریں ہاتھ اٹھا کے۔ اس لیے کسی ایرے غیرے ابو ہریرے کا نعرہ نہیں ہے، جناب امیر کا نعرہ ہے، مولا قدیر کا نعرہ ہے بھائی۔ اس لیے دیکھیے مولا سلامت رکھے، اس لیے کہ یہ لا پتہ کا نعرہ نہیں ہے، لا فتح کا نعرہ ہے۔ ارے رونے والے کا نعرہ نہیں ہے، سونے والے کا نعرہ۔ حیدری 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 حیدری، یہ ہو نا صلوات پڑھتے مل کے محمد والے، ایسے سنے آپ؟ یہ ذکر مولا امام حسن ہے، کوئی قبرستان مردوں کی آواز ہے کیا؟ یہ صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد، یہ تذکرہ، یہ سبط اکبر ہے۔ کہا کہ سن، بس ہم میں اور تجھ میں ایک فرق ہے۔ اب دیکھیے جملے کو قدر کی نگاہ سے اور قسم خدا کی لرزتے ہوئے بازوؤں پر عقیدے کے سلسلے میں امام کا جملہ امام ضامن کے فرائض کو انجام دے گا۔ اور جب نارتھ امریکہ میں عقیدہ بگاڑ بیماری کا وائرس پھیل جائے تو بہترین نایاب تحفہ امام حسن کا قوم کے لیے۔ کہا سن، جیسے اللہ نے تیرے دامن کو ہر اچھائی سے بچا کے رکھا ہے، ویسے اللہ نے ہمارے دامن کو ہر برائی سے بچا کے رکھا ہے۔ کہا شام کی ٹوٹی پھوٹی لکڑیوں کے تخت پہ بیٹھتا ہے، مقابلہ ہم سے کرتا ہے۔ کل لکڑیوں کے بنے ہوئے تخت پہ بیٹھتا ہے، عجیب جملہ ہے قسم خدا کی، بھائی آج پڑھ دوں۔ کہا شام کی لکڑیوں کے بنے ہوئے ٹوٹے ہوئے تخت پہ بیٹھتا ہے، مقابلہ مجھ سے کرتا ہے۔ کہا کہ میں تو ٹھیک ہے لکڑیوں کے تخت پہ بیٹھتا ہوں، سبط اکبر تم کہاں بیٹھتے ہو؟ کہا کہ سن، العرش السری، میری کرسی آسمانوں پہ ہے۔ العرش السری، میں آسمان کی کرسی پہ بیٹھتا ہوں، میرا تخت آسمان پہ لگتا ہے۔ والاحمد و ضمیری، میرے ضمیر کو پہچان، میرے ضمیر کا نام محمد ہے۔ والعلی و امیری، علی میرا امیر ہے۔ والحسین و وزیری، حسین میرا وزیر ہے۔ والجبرائیل و فقیری، میرے دروازے کا فقیر تو جبرائیل ہے۔ نعرہ حیدری، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، دیکھیے مولا سلامت رکھے، مولا آپ کا آباد رکھے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، دیکھیے دیکھیے صرف میں نے مختص کر دیا اس مجلس کو سبط اکبر سے۔ اور دیکھیے بزرگ نعرہ لگا رہے ہیں، نوجوان لگا رہے ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے مجلس میں جب کوئی بچہ نعرہ لگاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بچے نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ نہیں ہے، یہ ہماری پرانی تاریخ ہے کہ جب بڈھے چپ ہو جاتے تھے تو بچے ہی بولا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ پرانی تاریخ ہے بھائی، یہ تاریخ ہے ہماری۔ مولا سلامت رکھیں۔ کہا کہ دیکھو میرے دروازے کا جو منیمم فقیر ہے نا، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس سے بہترین جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ جو منیمم فقیر، اب دیکھیے پورے قرآن کی آیتیں ہیں، اسے خطابت کا جملہ کہہ کے مسکرا کے گزر نہ جائیے گا کوہنی مارتے ہوئے کسی کو۔ ہاں، ان کے دروازے پہ فرشتہ فقیر بن کے آیا ہے۔ یہ آیا کیوں ہے؟ آیا کیوں ہے فرشتہ؟ آیا 3 دن یا نہیں آیا؟ کہ فرشتے بے ضرورت ہے۔ ارے اللہ اکبر، قسم خدا کی، فرشتے بے ضرورت ہے تو اللہ نے فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ بھائی جو مکڑی کے، وہ مکڑی کے دل میں یہ بات ڈال سکتا ہے اللہ کہ جالا بن؟ جو شہد کی مکھی پہ اللہ وہی نازل کر سکتا ہے، ارے کہاں ہیں آپ؟ جو کبوتروں کے دل میں یہ وہی ڈال سکتا ہے کہ انڈے 2 ہو، کیا وہی اللہ کسی غریب، کسی مسکین، کسی غریب کے دل میں بات نہیں ڈال سکتا تھا کہ آل محمد کے دروازے پہ جاؤ؟ بھائی کسی یتیم، کسی مسکین کے دل میں اللہ یہ بات نہیں ڈال سکتا تھا کہ آل محمد کے دروازے پہ جاؤ، وقت افطار جا کے روٹیاں مانگو؟ کہا کہ نہیں، فرشتوں کو بھیجیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا بے ضرورت ہے، بے ضرورت ہے تمہیں سمجھانے کے لیے کہ جو بے ضرورت کو واپس نہیں کرتے وہ ضرورت مندوں کو واپس کیسے کرتے؟ قسم خدا کی، قسم خدا کی، یہ سب قرآن میں ہے، یہ سب قرآن میں ہے، پڑھنے کا اپنے انداز ہے۔
ورنہ یہ سب قرآن میں ہے. مولا سلامت رکھے آپ کو. حیدری کہا کہ دیکھو یہاں سے جب آنا تو عقیدے مضبوط کر کے جانا, ہم کو پہچانو, ہم بے ضرورت کو واپس نہیں کرتے. تو اگر اس دربار میں ضرورت مند آ جائے گا تو واپس نہیں جائے گا. اور سب سے بڑی پھر دلیل بھی دے دی, کہا اگر سنو دیکھیے, اور یہاں اس کمیونٹی میں ہوتا ہے, اور آج کی مجلس کا نایاب تحفہ ہے کہ اگر تمہاری مائیں 7 محرم کو تمہارے بچوں کو فقیر بنائے, تمہارے بچوں کو فقیر بنائے, اور آگے کوئی تم سے پوچھے کہ کہاں لکھا ہے, تو کہنا سورہ دہر پڑھتے چلے جاؤ, دیکھتے چلے جاؤ. اس دروازے کا فقیر بننا فرشتوں کی سیرت ہے, یا فرشتہ فقیر بنے گا, جو فرشتہ صفت ہوں گے وہ فقیر بنے گا. یہ سب قرآن میں لکھا ہے. صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد. یہاں ہوتا ہے آپ فقیر بنتے ہیں. تو کہا کہ اگر سوال اٹھے کہ کہاں لکھا ہے فقیر بن رہے ہو, کہا سورہ دہر پڑھتے چلے جاؤ, دیکھتے چلے جاؤ. فرشتہ فقیر بننا آل محمد کے دروازے کا یہ فرشتوں کی صفت ہے, یا فرشتہ فقیر بنے گا, یا جو فرشتہ صفت ہوگا وہ فقیر بنے گا. کہ تو اور جاؤ, ہم اور ہمارا تمہارا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے, تو امیہ کاری سے اے آزاد کرتا غلام کے بیٹے. یہ کہا اور چلے گئے. تو دیکھیے میں نے یہاں تک تھوڑا آسان پڑھا اور مجمع میرے ساتھ ساتھ تھا, لیکن مجھے تو پہنچنا ہے کہ جو سوال اٹھ رہا ہے سبط اکبر کے سلسلے میں, مظلوم تاریخ ہے سبط اکبر. بس اب دیکھیے, بہت سنجیدہ گفتگو, بہت علمی, بہت مشکل گفتگو. مظلوم تاریخ کا مظلوم ترین کردار, جہاں غیروں نے سبط اکبر کو سمجھا نہ اپنوں نے سمجھا. سوال اٹھتا ہے کہ ساتھ جب ہم سبط اکبر کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور ان کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں اور ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں, دیکھیں توجہ چاہتا ہوں, تو ایسا لگتا ہے کہ آپ جو تھے وہ انتہائی سلو پسند تھے. امام حسن نے سلو کی, اور سلو بھی کس کے سامنے کر لی, کہا غریب شام کے سامنے, معاویہ کے سامنے سلو کر لی. اور سن 61 ہجری میں جب امام حسین کی سیرت کو دیکھتے ہیں, جب ان کا کردار دیکھتے ہیں, تو باوجود اس کے دنیا کی اتنی بڑی سلطنت آپ کے مقابلے پہ تھی, تو آپ نے قیام فرمایا, آپ نے سلو نہ کی. تو کیا یہ دو شہزادوں کی پالیسی کا اختلاف ہے؟ تو میں نے ابتدائی بیان میں کہا پالیسی کا اختلاف نہیں ہے, آپ کی عقل کے سمجھنے کا اختلاف ہے. اسے کہتے ہیں مقتضیات زمان, زمانے کے تقاضے مختلف تھے. سبط اکبر کا زمانہ اور ہے, امام حسین کا زمانہ اور ہے. دیکھیں کبھی کبھی بڑی بڑی کتابوں سے انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی, لیکن اگر مودت کے آئینے میں بیٹھ کر اور تعصب کی اینک کو اتار کر اگر رسول اللہ کی احادیث کو پڑھا جائے تو ایک حدیث ہدایت کے لیے کافی ہے. قسم خدا کی ایک حدیث کبھی کبھی ہدایت دینے کے لیے کافی ہے. زندگی بھر کی محنت ایک طرف, سرکار کا ایک جملہ ایک طرف. کہا میرا بیٹا حسن مجھ سے شباہت رکھتا ہے. اللہ اکبر. کبھی آپ نے سوچا ہر امام شباہت رکھتا ہے, ہر امام شباہت رکھتا ہے. یہ سبط اکبر کے سلسلے میں کیوں خاص طور سے کہا میرا بیٹا حسن مجھ سے شباہت رکھتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شباہت اس دن مکمل ہوئی جب مسلمانوں نے حسن کی صلح پہ شک کیا. ارے کہاں ہیں بھائی آپ, کہاں ہیں؟ اس لیے کہ جب نانا نے صلح کی تھی, جب نانا نے صلح کی تھی تو یہ اعتراض بالکل یہی اٹھا تھا کہ جیسا شک آپ کی نبوت پر آج ہوا ایسا شک ہم کو کبھی نہ ہوا. آج جب نواسے نے صلح کی تو حسن کی صلح پہ شک ہے, لیکن یاد رکھیے گا جس نے رسول کی رسالت اور صلح پہ شک کیا, نبی کی نبوت کہیں نہیں گئی, شک کرنے والے کا مذہب چلا گیا. ویسے ہی جو بھی صلح امام حسن پر شک کرتا ہے, حسن کی امامت پہ کوئی اثر نہیں کرتا, شک کرنے والے کا دین چلا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد پر. تو یہ جو صلح پہ شک ہے اصل میں یہ صلح پہ شک نہیں ہے, یہ شباہت ہے نانا سے جو مکمل ہو رہی ہے. آپ دوسری حدیث کو آپ سنیے, حسن اور حسین تمہارے امام ہیں, قبلہ موجود ہے اور گواہی دیں گے, امام ہے, اٹھ جائیں, ارے کہاں ہیں آپ, یہ تب بھی تمہارے امام, یہ بیٹھ جائیں تب بھی تمہارے امام. تو کیا یہ اٹھنا اور بیٹھنا یہ ہمارے اور آپ کا اتنا بیٹھنا اس میں کون سی فضیلت ہے؟ مقصد کیا تھا؟ اگر صلح کر لیں اور بیٹھ جائیں تو صلح میں شک نہ کرنا, یہ پھر بھی امام ہے.
اور اگر یہ سن 61 ہجری میں قیام کرے تو قیام پہ شک نہ کرنا، یہ پھر تمہارے امام ہیں۔ اب دیکھیے اسے کہتے ہیں زمانے کے تقاضے۔ حسن کا زمانہ اور ہے، حسین کا زمانہ اور ہے، آپ نے سبط اکبر کو نہیں پہچانا، کون سا زمانہ ہے؟ دشمن کی تاریخ اٹھا کے آپ لائیے، اپنی تاریخ اٹھا کے لائیے۔ سبط اکبر کے متعلق کیا لکھا ہے؟ کہا جب نماز پڑھتے تھے تو یک و تنہا تھے، اور کیفیت یہ تھی، میرے نوجوان سنیں، سبط اکبر کی سلوک کو سمجھ کے اٹھے۔ کہا جب نماز پڑھتے تھے تو حالت نماز میں تیر برسائے گئے۔ کتنی مرتبہ امام حسن علیہ السلام پر حملہ ہوا ہے حالت نماز میں؟ جب بیت الشرف سے نکلتے تھے اور تیر برسائے جاتے تھے تو چاہنے والوں نے آ کے کیا مشورہ دیا تھا کہ سبط اکبر جب آپ بیت الشرف سے باہر نکلا کریں تو آپ زرہ پہن لیا کریں۔ یہ کیفیت کس کی ہے؟ سبط اکبر کی، یعنی بالکل یک و تنہا ہے۔ اس کے باوجود بھی امام اتمام حجت کرتا ہے۔ دیکھیے تاریخ میں جملہ موجود ہے، مرتضی مطہری نے سیری در سیر ائمہ اطہار جو کتاب لکھی ہے اس میں پورا صلح حسن کا چیپٹر لکھا ہے، پورا چیپٹر لکھا ہے۔ کہا اتمام حجت کی، کہا مسلمانوں سے کیا تم آمادہ جہاد ہو؟ کیا تم تیار ہو کہ جنگ کی جائے؟ تو مسلمانوں نے متفق علیہ ہو کے کیا فیصلہ کیا تھا؟ کہا حسن اب ہمارے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، جمل و صفین میں لڑ لڑ کے ہم تھک ہار کے بیٹھ گئے، ہماری تلواروں میں زنگ لگ گئے، اب ہم میں طاقت نہیں ہے۔ یعنی یک و تنہا ہے۔ اگر جنگ کرتے ہیں امام حسن تو فوراً شہید ہوتے ہیں علی کی شہادت کے فوراً بعد بلا فصل۔ تو کیا حسن شہادت سے ڈرتے ہیں؟ تو شہادت تو امامت کا ورثہ ہے، لیکن اتنی سستی شہادت نہیں چاہیے کہ اسلام شہید ہو جائے۔ ارے کہاں ہیں بھائی آپ؟ دیکھیں میں جانتا ہوں مشکل موضوع ہے، بہت حساس موضوع ہے۔ شہادت چاہیے مگر اتنی سستی نہیں کہ اسلام شہید ہو جائے۔ شہادت چاہیے کہ ایک شہید ہو تو اسلام کا درخت نمو ہو۔ تو اگر شہید ہو جائیں تو آپ کی شہادت سے ابھی مذہب کو فائدہ نہ پہنچتا جو سن 61 ہجری میں حسین کی شہادت سے اسلام کو فائدہ پہنچا۔ آپ دیکھیے دوسری طرف تاریخ کیا کہتی ہے کہ امام حسین کا زمانہ کیا ہے۔ امام حسین یہ کو تنہا نہیں ہے، جملہ ہے کہ مجھ کو 72 ملے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ لیکن ان کی طاقت کو کم نہ سمجھنا، ایسے ہیں کہ کہاں ہے میرے نانا؟ نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے۔ اب تاریخ کی جو دلیل آپ کے پاس ہے وہ دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ 72 جو لاکھوں پہ بھاری، پلس منیمم تاریخ میں 18,000 کوفیوں کے خط۔ کہاں ہیں آپ؟ یہ بتائیے اگر آج امام حسین علم امامت اور علم عصمت سے فیصلہ کر لیں کہ کوفی غدار ہیں، جھوٹے ہیں اور اتمام حجت نہ کریں تو معصوم پر واجب ہے کہ اتمام حجت ہو۔ تاریخ کیا لکھتی کہ 72 پلس 18,000 یہ منیمم ہے تاریخ کوفے کی۔ اور تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ مولا ہم بنی امیہ کی حکومت سے تھک گئے اور ہم دیوار کوفہ کے پاس کھڑے ہوئے پلکے بچھائے ہوئے آپ کی آمد کے منتظر ہیں، آپ آئیں اور قیام کریں۔ بھائی تاریخ میں جملہ ہے۔ آج امام حسین علم عصمت سے فیصلہ کرے کہ تم جھوٹے ہو، علم امامت سے فیصلہ کرے کہ تم جھوٹے ہو، اتمام حجت نہ کرے تو تاریخ کیا لکھتی ہے آج کہ 72 پلس پورا کوفہ پلس 18,000 کوفی امام کے سپورٹ اور پشت پناہی کے لیے بنی امیہ کے خلاف دیوار کوفہ کے پاس پلکے بچھائے ہوئے نبی کے نواسے کی آمد کے منتظر تھے، مگر حسین کو جان پیاری تھی، مدینے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہے اور اسلام کا مقدر بگڑ گیا۔ یہ تاریخ لکھتی۔ لہذا کہا کہ ہم سب پہچانتے ہیں، ہم سب پہچانتے ہیں مگر اتمام حجت کریں گے۔ یہ دوسرا جملہ۔ پہلا جملہ حسن یک و تنہا ہے، اتمام حجت کیا، مسلمانوں نے انکار کیا کہ جمل و صفین کے بعد اب ہم بنی امیہ کی سلطنت سے نہیں ٹکرا سکتے۔ امام شہید ہو علی کی شہادت کے فوراً بعد تو اسلام ختم۔ حسین اتمام حجت واجب ہے، 18,000 کوفیوں کے خط ہیں۔ سارا عالم اسلام لکھتا کہ نبی کے نواسے کو جان پیاری تھی، لہذا مدینے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہے۔ تیسرا جملہ سنیے، دیکھیے، اور یہ جملہ مسلمانوں کی ساری تاریخ میں ہے۔ میں جانتا ہوں مجمع میں سناٹا ہے، ہاں، مگر میں اس کو یہاں نہیں پڑھوں گا تو مجھے وہ سینٹر وہ مجمع دو جہاں اس سیرت کو پڑھا جائے۔ اس پڑھے لکھے طبقے میں نہ پڑھا جائے گا تو کہاں پڑھا جائے گا؟ کہا سنیے،
ساری تاریخوں نے لکھا کہ بھائی ٹھیک ہے لائق قابل مذمت ہے معاویہ کہ وہ علی ابن ابی طالب سے لڑا. دیکھیے کنٹروورشل اختلافی بات نہیں ہے, یہ تو عاصم کوفی نے پوری تاریخ کو مرتب کیا, یہ تو ساری تاریخیں ہیں کہ صفین میں علی سے ٹکرایا, علی سے لڑا, اور مسلمانوں نے لکھا کہ ہاں قابل مذمت ہے. لیکن آخر میں کیا لکھا, کہا بھائی کچھ بھی صحیح یہ علی سے لڑا, یہ اس کی خطا ہے, مگر چونکہ معاویہ کے پاس صحابیت کا گرین کارڈ موجود تھا, تاکہ آپ سو نہ جائیں, چونکہ اس کے پاس صحابیت کا سٹیٹس موجود تھا, تو مسلمانوں نے کیا کیا, خطائے اجتہادی کے صندوق میں بٹھا کے آج بھی اس کو جنت میں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج سارا معظم مسلمان ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں, خطائے اجتہادی کے صندوق میں اس کو بٹھا رکھا ہے, اور اس کی خطا کو خطا اجتہادی کہتے ہیں, اور خطا اجتہادی کے صندوق میں بٹھا کر جنت میں پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. کہا کہ صاحب ٹھیک ہے خطا ہے مگر خطا اجتہادی ہے. سنیے, اگر امام حسن معاویہ سے لڑتے اور یکو تنا ہے تو شہید ہوتے, تو تاریخ کیا لکھتی کہ بھائی ٹھیک ہے معاویہ لائق مذمت ہے مگر چونکہ صحابی رسول تھا, کہاں ہے تو اس کی خطا اجتہادی ہے, اور حسن کی شہادت سے وہ فائدہ نہ پہنچتا. اب جملہ سنو, امام کی بصیرت اور بصارت دیکھو. سن 61 ہجری میں حسین نے اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا کہ بڑے بڑے دشمن راوی نے لکھا یزید اب تجھ کو کون بچائے گا, تیرے پاس تو صحابیت کا مرتبہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. بھائی مرزا غالب جیسے شاعر نے کہہ دیا کہ یزید تو نے یہ کیا کر دیا, تیری پیروی کم سے کم کوئی مسلمان نہیں کر سکتا, چونکہ تیرے پاس تو صحابیت کا لیبل بھی نہیں ہے. علامہ محدثی کو بھی لکھنا پڑا, کہا بس اس سے خطا یہ ہو گئی کہ عالم اسلام ہر کسی کی پیروی کر سکتا ہے, خطا اجتہادی کے صندوق میں جس کو چاہے اس کو بٹھا سکتا ہے, لیکن عالم اسلام کم سے کم یزید کی پیروی نہیں کر سکتا, اس کو خطا اجتہادی کے صندوق میں نہیں بٹھایا جا سکتا. یعنی بے شبہ مولا آپ کو سلامت رکھے, یعنی سن 61 ہجری میں آ کے دیکھو کس کو پکڑا, زمانے کا تقاضا دیکھا, یہاں حسن اگر شہید ہوتے تو شہادت کا وہ فائدہ نہ تھا جو سن 61 ہجری. امام کے ہر عمل میں ایک حکمت ہے بھائی, امام ہماری اور آپ کی رضا کا محتاج نہیں ہے, مشیت کا محتاج ہوتا ہے, مشیت کا تابع ہوتا ہے. یہاں زندگی بھی اس لیے ہے کہ اسلام بچے, شہادت بھی اس لیے ہے کہ اسلام بچے. چوتھا جملہ سنیے, اور اس مجلس کا خاص جملہ ہے. دیکھیے تقاضے کیسے مختلف ہیں. معاویہ نے سب کچھ کیا مگر کوئی بھی تاریخ لے آؤ, اس نے سبط اکبر سے کیا کہا. بھائی جملے کی قدر و قیمت دیکھیے گا. سبط اکبر نبی کے بیٹے مجھے حکومت دے دو, یا میں پڑھ نہیں سکا یا آپ کی تاریخ پر وہاں تک نظر نہیں پہنچی, یہ تو ہر تاریخ میں ہے سبط اکبر مجھے حکومت دے دو. اب سبط اکبر حکومت کے لیے تلوار اٹھائے, اور یہ نالائق ڈاکٹر ذاکر نائک پھر لکھے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. ارے کہاں ہے بھائی آپ, پھر تاریخ کہہ سکتی ہے 2 شہزادوں کی جنگ تھی حکومت کے لیے, لہذا حسن مارے گئے. تو جس کے باپ نے خلافت کے لیے تلوار نہ اٹھائی ہو, اس کا بیٹا حکومت کے لیے تلوار اٹھائے, کیا کہا اس نے, سلو نامہ پڑھ لیجئے, ساری کنڈیشن ہے. کہا مجھے سارے شرائط, مجھے ساری کنڈیشن قبول ہے, سبط اکبر بس مجھے حکومت دے دو. یہ زمانہ کس کا, حسن کا. یعنی سب کچھ کیا مگر مانگا تو حکومت مانگی. حسین کا زمانہ دیکھو, یزید نے حسین سے کیا مانگا, بیعت مانگی ہے. میں نہیں سمجھا سکا شاید. یزید نے حسین سے حکومت نہیں مانگی, ارے یہ بھی حکومت مانگ لیتا. اس نے بیعت مانگی ہے, تو جب بیعت مانگی تو السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, یہ 1.25 لاکھ انبیاء کا وارث ہے. یاد رکھیے, اور تاریخ کو لکھنا پڑا کہ اگر مانگیا معاویہ حکومت نہ مانگ کر بیعت مانگ لیتا تو کربلا سن 61 ہجری میں نہ ہوتی, 50 ہجری میں ہوتی. کربلا سن 61 ہجری کا انتظار نہ کرتی, کربلا سن 50 ہجری میں ہوتی. مگر اس نے سب کچھ مانگا مگر حکومت مانگی ہے, اس نے بیعت نہیں مانگی. یزید نے کچھ نہ مانگا مگر بیعت مانگی.
تو یہاں اتمام حجت ہے کہ یہاں ہماری بیعت 1.25 لاکھ انبیاء کی بیعت ہے. یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے مگر حسین فرزند رسول کسی کی بیعت نہیں کر سکتا. اب میرا آپ سے سوال ہے, دیکھیے اب میں اپنے موضوع کو سم اپ کر کے 5 منٹ کے اندر ایک مثال کا سہارا دے کے آپ کو سمجھاؤں کہ زمانے کے تقاضے کیسے مختلف تھے. قیام حسین کیا ہے, صلح امام حسن کا مقصد کیا ہے. مثال کا فائدہ یہ اسٹیکر کی طرح چپک جاتی ہے, یہ مجلس یاد نہیں رہتی, مثال یاد رہ جاتی ہے. پڑھنے والے کا یہ نقصان ہے چونکہ یاد رہ جاتی ہے. ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد. دیکھیے یہ آج جو ہمارے پورے مغربی ممالک میں, پوری ویسٹرن سوسائٹیز میں جو اسلام کی تبلیغ کی جا رہی ہے بنام جہاد, بنام طالبان, میں نے کل بھی آپ کے سامنے کہا تھا یہ بہترین موقع ہے کہ ممبر کا سہارا لے کر ان کنٹریز میں تبلیغ کی جائے کہ مسلمانوں کے عمل کا نام اسلام نہیں ہے, آل محمد کی سیرت کا نام اسلام ہے. مسلمان اور ہے, اسلام اور ہے. یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ حسن نے جہاد نہ کیا, حسن نے جہاد نہ کیا, حسن نے جہاد نہ کیا, میرا آپ سے سوال ہے, بلکہ کمیونٹی کا جو سب سے کم عمر کا بچہ ہے وہ بھی سمجھے گا, اٹھے گا. یہ جو آپ بار بار سوال کرتے ہیں کہ جہاد نہ کیا, جہاد نہ کیا, مجھے یہ بتائیے کہ جہاد جو ہے عالم اسلام میں جو عبادات کا جو سلسلہ ہے یہ اصول دین میں ہے یا فروع دین میں ہے؟ یہ اصول دین میں نہیں ہے, اس کو قائم رکھا عالم اسلام نے فروع دین میں. یعنی جملہ بدل کے کہہ دیں کہ فروع دین کی جس فہرست میں نماز ہے, جس میں روزہ ہے, جس میں حج ہے, جس میں زکوٰۃ ہے, جس میں خمس ہے, اس کی بھی 6ٹھی فہرست میں جا کے جہاد ہے. کہاں ہیں آپ, کہاں ہیں وہ جنہوں نے اسلام کے مکان پر جہاد کا لیبل لگا رکھا ہے, اور جو بنام رسول اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں, بنام طالبان اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. آ کے دیکھیے عبادت ہے مگر کس میں, فروع دین میں. اور فروع دین کی بھی کس فہرست پر, 6ٹھی فہرست پر ہے. فروع دین کی عبادت کا تصور اسلام میں کانسیپٹ کیا ہے, علماء یہاں موجود ہے گواہی دیں گے. فروع دین میں جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا کانسیپٹ اور تصور اور حقیقت کیا ہے, آپ جا کے پڑھیے تصور عبادت دیکھیں. پہلی عبادت فروع دین میں کیا ہے, نماز, اور خالصتاً کس کے لیے, اللہ کے لیے ہے. اور فروع دین میں پہلی نماز, پہلی عبادت نماز ہے. صبح کا وقت ہے, دیکھیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے, بالکل تازہ دم ہے, آپ فریش ہے, آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی, تقویٰ غالب آ گیا. آپ نے کہا کہ اتنا اچھا موسم ہے, میں اتنا فریش ہوں, سو کے اٹھا ہوں, میں تو ظہر عصر کی نماز ابھی پڑھوں گا. اور دیکھیے دنیا اور کمیونٹی تو آپ چھوڑ دیجئے, آپ کے گھر والے آپ کو دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہیں, خالی سنسیئرٹی اور خلوص کے ساتھ اللہ اور خالصتاً اللہ کی محبت میں چور ہو کے, جہاں یہ اللہ دیکھ رہا ہے یا بندہ پڑھ رہا ہے, اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ کی محبت میں آپ صبح کے وقت ظہر کی نماز پڑھیے. اچھا ثواب بھی زیادہ ملے گا چونکہ فضیلت کا وقت ہے. اے بھائی مثال ہے, کبھی کوئی کلپ بنا لے, ہاں خالی مثال ہے سمجھانے کے لیے, کیا فضیلت کا وقت ہے, آپ پڑھیے. تو مذہب کیا کہتا ہے کہ تم نے فروع دین کی عبادتوں کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھا. ارے کہاں ہیں آپ, اللہ نے حکم نماز بعد میں دیا ہے, وقت نماز کو پہلے معین کیا ہے. بھائی کہاں پر ہے, یعنی جملہ سنو گے, اگر وقت میں ہوگی تو نماز ہوگی, بے وقت ہوگا تو فساد ہوگا. بھائی یہی دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں, اگر وقت میں ہوگا تو جہاد ہوگا, بے وقت ہوگا تو فساد ہوگا. یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ عبادت نہیں ہے, یہ فساد ہے. اس کو اسلام نہ کہو, یہ مسلمانوں کا عمل ہے, اسلام کا عمل نہیں ہے. ہم انٹرنیٹ سے کہہ رہے ہیں کہ وقت میں ہوگا تو جہاد ہوگا, بے وقت ہوگا تو فساد ہوگا. اور جہاد میں اور جنگ میں یہی فرق ہے جو ڈاکٹر کی چھری میں اور بدماش کے خنجر میں فرق ہے. دو لوگ ایک نہیں کہہ سکتے. وہ جب خنجر چلاتا ہے بدماش تو جان لیتا ہے, ڈاکٹر جب چھری چلاتا ہے تو سائز بھی دیکھتا ہے, گہرائی بھی دیکھتا ہے. چونکہ جان لینے کا نام مذہب نہیں ہے, سانسیں بخشنے کا نام مذہب ہے. صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد پر. انٹرنیٹ پہ میری مجلس جا رہی ہے. جنگ میں اور جہاد میں یہی فرق ہے بھائی, جب بدماش کی چھری میں اور ڈاکٹر کے خنجر میں فرق ہے. یہ سانسیں لیتا ہے, وہ سانسیں دیتا ہے. تو کہا سنو, باوجود اس کے لیے نماز ہے اور خالصتاً میرے لیے ہے, لیکن اگر وقت پہ ہوگی تو نماز ہوگی. ارے کہاں ہیں آپ,
بے وقت ہوگا تو فساد ہوگا. اتفاق سے یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا. بھائی توجہ چاہتا ہوں, رمضان کے مہینے کی ایک صفت کیا ہے؟ اس کو آپ کہتے ہیں شہر اللہ, اللہ کا مہینہ. اس کا نام کیا ہے؟ بیان سمیٹ رہا ہوں, اس مثال کو سنیے. اللہ کا مہینہ. ایک صاحب نے ٹکٹ لیا, مکہ شریف پہنچ گئے. تو مکے میں کیا ہے؟ اللہ کا گھر. اب جو اللہ کے گھر کو دیکھا تقوی کا بخار چڑھ گیا. کبھی کبھی ہائی ڈوز بھی غلط ہوتی ہے. کہاں یہاں بخار چڑھ گیا. انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ بھائی سبحان اللہ. کا کیا ہوا؟ کہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کا مہینہ. ارے کہاں ہے آپ؟ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا میں تو عمرہ نہیں کرتا, میں تو حج کروں گا, زیادہ فضیلت ہے. اور قسم خدا کی خالصتاً سنسیئرٹی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, دنیا کا کوئی فائدہ نہیں, آپ کی فیملی بھی نہیں دیکھ رہی ہے, بالکل خالصتاً اللہ کی محبت میں. چونکہ اگر ذلیج میں کرو گے اللہ کا گھر تو اللہ کا مہینہ تو نہیں, لیکن رمضان میں تو ڈبل صفت ہے, اللہ کا گھر بھی ہے, اللہ کا مہینہ بھی ہے. مجھے ایمان سے بتائیے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر عمرہ کرو گے تو عبادت ہوگی, حج کرو گے تو فساد ہوگا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, عبادت ہے. ارے کہاں ہے؟ یہی مغربی ممالک کو سمجھاؤ, وقت میں ہے تو عبادت ہے, بے وقت ہے تو فساد ہے. مسلمانوں کے عمل کا نام اسلام نہیں ہے. ارے کہاں ہے آپ؟ آل محمد کی سیرت کا نام اسلام ہے. مسلمان اور ہے. طالبان اور افغان کے چینل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, آل محمد کے چینل سے ہمارا تعلق ہے. ہم میڈیا کا سہارا لے کے کہتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے اس ملک میں کہ ہم دنیا کو یہ میسج دیں کہ مسلمانوں کی رضا اور ان کے مزاج, ان کی عادتوں کا نام اسلام نہیں ہے, قرآن کی آیتوں کا نام اسلام ہے. آ کے قرآن کو پڑھو, مسلمان کو نہ پڑھو. مسلمان اور ہے, اسلام اور ہے. کہا کہ وقت پہ ہوگی تو عبادت ہے, بے وقت ہے تو فساد ہوگا. اب ایک جملہ اور بھی سنیے, اور یہ قیمتی جملہ ہے, خدا جانے کتنے سمجھ کے اٹھیں گے. دیکھیے ارکان حج میں سے رکن حج ہے, علماء بیٹھے ہیں میرے سامنے, بزرگ علماء بیٹھے ہیں. ارکان حج میں سے رکن حج ہے, جب جاؤ تو بغیر صحیح کے واپس نہ آنا. صحیح ہے, صحیح کیا ہے؟ حاجی دوڑتا ہے کوہ صفا سے کوہ مروہ کی طرف, کوہ مروہ سے کوہ صفا کی طرف, صرف دوڑنا ہی تو ہے. ایک صاحب بڑے منکسر المزاج تھے, بڑے تواضع, ماڈرن قسم کے, بالکل اوور انٹلیکچوئل. وہ کہنے لگے کہ میں تو نہیں دوڑتا, میں تو اپنے گھر پہ بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوں. اچھا آپ نہیں دوڑیں گے؟ کرنا. اچھا دوسرے برابر میں ایک صاحب کھڑے تھے, وہ سرٹیفائیڈ مسلمان تھے. انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں دوڑتے ووڑتے. کہا کیوں؟ کہ ہم تو نماز پڑھیں گے, مصلی لے کے آئے. اچھا یہ تھے کھڑے پکے سجدے والے, یہ پکے نمازی تھے. کہنے لگے ہم نہیں دوڑتے, ہم نہیں دوڑتے یہاں پر, ہم تو نماز پڑھیں گے, چونکہ نماز پڑھنا زیادہ فضیلت ہے. بھائی کہاں ہیں آپ؟ ہم تو نماز پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, ہم تو نہیں دوڑتے. تو ایک آواز آئے گی کہ اے بدبخت, تو کیا سمجھتا ہے؟ جس کو تو سمجھتا ہے اس کا نام عبادت ہے. کہاں ہے آپ؟ تو کیا سمجھتا ہے؟ جس کو تو سمجھتا ہے اس کا نام عبادت. سنو, جس کو تم سمجھتے ہو اس کا نام عبادت نہیں ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کا نام عبادت ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ مینا میں آ کے نماز پڑھو تو نماز کا پڑھنا عبادت, اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ مصلی کو لپیٹ کے رکھو, اب دوڑو, تو دوڑو گے تو عبادت ہوگی, نماز پڑھو گے تو فساد ہوگا. شیطان کا پہلا پنگا اللہ سے یہی ہوا تھا بھائی, یہی ہوا تھا, قسم خدا کی یہی پنگا تھا. کہا کہ کر سجدہ, کا نہیں کرتا. کا کیوں نہیں کرتا؟ کہ اپنا سامنے جتنا چاہے جھکوا لے. کہا تیرا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ایک تھا, تجھے مانوں گا, تیرے والوں کو نہیں. بھائی میں نے مشکل موضوع کو تھوڑا آسان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے کو جتنے چاہے سجدے کروا لے, ان کو نہیں کروں گا. بس ایک ہی جملہ تو آیا تھا کہ اسلام کی پہلی تبلیغ کا نام تعظیم ہے. کہاں ہیں آپ؟ بہت گہرا جملہ. اسلام کی پہلی تبلیغ کا نام تعظیم ہے. شیطان جو شیطان بنا ہے, عدم تعظیم کی بنیاد پہ بنا ہے, عدم عبادت کی بنیاد پہ نہیں. ارے کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہے وہ طبقہ جو ابھی تک علم کی حقیقت کو نہ پہچانا؟ شیطان جو شیطان بنا ہے سجدے کی بنیاد پہ نہیں بنا, عدم تعظیم کی بنیاد پہ بنا. جملہ سنو گے, بہت پرانا نکتہ ہے. کہا کہ سجدہ کرتا کیوں نہیں ہے؟ کہا خاک سے بنا ہے. سمجھ میں آئی مٹی کی دشمنی؟ سمجھ میں آئی مٹی کی دشمنی؟ خلقتنی من النار, مجھے نار سے بنایا ہے, نار سے بنایا ہے. اب جملہ سنو, جسے نار سے بنایا تھا, بھائی جملہ سنو, جو نار سے بنا تھا وہ خاک سے جلتا تھا, جو نار کے لیے بنے ہیں وہ خاک شفا سے جلتے ہیں.
دیکھیے اچھا ایک جملہ اور تبرکن لے لی چاہیے. اللہ میں اس میں جو پرابلم ہوئی ہے ایک ہوئی ہے کہ تو نے اس کو نہیں مانا اس لیے تو شیطان ہے, اس کو نہیں مانا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. تو نے اس کو چھوڑا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. آج جو بھی کہے بس اللہ سمجھ لو اس کی سچی پکی کھری نسل سے ہے. جس کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا وہ اس کا منکر ہے. جسے محمد نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا رکھا تھا یہ اس کا منکر ہے. کہا کہ نہ تم کیا سمجھتے ہو اگر ہم یہ کہیں کہ دوڑو. دیکھیں عبادت کا فلسفہ سمجھیے قسم خدا کی. یہاں اٹھنے بیٹھنے کا نام عبادت نہیں ہے. قسم خدا کی اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے. کہا اگر ہم کہیں کہ نماز پڑھ تو نماز کا پڑھنا یہی عبادت ہے. پڑھو نماز کا پڑھنا عبادت ہے ورنہ تارک الصلاۃ ہو. ہمارے سینٹر میں آؤ پہلے نماز ہوتی ہے پھر مجلس ہوتی ہے. آ کے دیکھو یہاں پر آؤ تو پہلے نماز ہے پھر مجلس ہے. لیکن عبادت کا فلسفہ یہ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ مصلے کو لپیٹ کے رکھو اب دوڑنا ہے تو چاہے جتنے اوور انٹلیکچوئل کیوں نہ ہو جاؤ نماز پڑھو گے تو فساد ہوگی, دوڑو گے تو عبادت ہوگی. کہا نہیں دوڑو گے, کہا امیر ہو تو دوڑو. دیکھیں اسلام میں بتا دوں کہ بس عبادت کے معنی کیا ہے. امیر ہو تو دوڑو, غریب ہو تو دوڑو, کالے ہو تو دوڑو, سفید ہو تو دوڑو, امریکہ کے ہو تو دوڑو, انڈیا کے ہو تو دوڑو, ورنہ یہاں سے دوڑو. بس یہ ہے عبادت. اس لیے کہتے ہیں عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہے, یا دوڑو یا یہاں سے دوڑو. نعرہ حیدری رمضان میں 30 دن روزے رکھے, مقصد تھا کہ تقوی حاصل ہو جائے. اب وہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے کہ عید کے دن بھی کہنے لگے ہم تو سوئیاں نہیں کھاتے. یہ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں عبادت کا کانسیپٹ کیا ہے. بہترین موضوع ہے دور حاضر کا کہ دنیا کو صرف بار بار ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں ان کو بتاؤ مسلمانوں کا عمل اور ہے, آل محمد کا عمل اور ہے. عید کے دن روزہ حرام, تقوی ٹوٹ پڑے, روزہ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ اب آواز آئی, دیکھیں میں نے سمیٹ دیا کہ دیکھو فروع دین کی عبادتیں وہ ہیں, حکم عبادت بعد میں ہے, وقت کو پہلے معین کیا ہے. تو ہم کیسے مان لیں کہ جس فہرست میں نماز ہے اسی میں جہاد بھی ہے؟ ہر عبادت کا وقت معین ہو. آپ جعفری سینٹر میں لا کے رضوان بھائی کو روز ڈونیشن دیجئے, یہ ڈونیشن ہے اس کو خمس نہ کہنا, اس کا وقت معین ہے, اس کا حساب معین ہے. روز ڈونیشن تو ڈونیشن ہے, زکوٰۃ نہ کہنا. ارے کہاں ہیں آپ بھائی؟ تو ہم کیسے مان لیں کہ ہر عبادت کا وقت معین ہو اور جہاد فروع دین میں ہو اور بے وقت ہو اور وقت معین نہ ہو؟ تو دو چیزیں آئی. دیکھیے تیسرا جملہ, فروع دین کی عبادت میں جس میں نماز اس میں جہاد. جیسے نماز کا وقت معین, جیسے روزے کا وقت معین, جیسے حج کا وقت معین, جیسے زکوٰۃ کا وقت معین, جیسے خمس کا وقت معین, ویسے جہاد اگر فروع میں ہے تو وقت معین. اچھا خالی وقت معین نہیں ہے فروع دین کی عبادتوں کا, وقت کو بتانے کے لیے اللہ نے پیمانے پہلے بھیجے. بہت مشکل آ گئی گفتگو. خالی وقت معین نہیں ہے, وقت کو بتانے کے لیے پیمانے اور معیار پہلے بھیجے. یعنی حکم عبادت بعد میں ہے, وقت پہلے معین, وقت معین بعد میں ہے. وقت کو سمجھانے کے لیے پیمانے اور معیار پہلے بھیجے. اب جملہ سنو گے, جیسے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا بتاتا ہے کہ وقت نماز آ گیا یا وقت نماز چلا گیا. اے بھائی کہاں ہیں آپ؟ بھائی سر نہیں لائیے گا. جیسے شوال کا چاند بتاتا ہے کہ روزے کا موسم چلا گیا, عید کا موسم آ گیا. جیسے ذی الحج کا چاند بتاتا ہے کہ عمرے کا سیزن چلا گیا, موسم حج آ گیا. ارے کہاں ہیں آپ؟ تو ویسے ہی جیسے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا بتاتا ہے کہ وقت نماز آ گیا ہے یا موسم نماز چلا گیا ہے, ویسے ہی معصوم علم عصمت سے پہچانتا ہے کہ سلو کا موسم چل رہا ہے یا جہاد کا موسم چل رہا ہے. ویسے ہی امام پہچانتا ہے, امام علم عصمت نبی علم نبوت سے پہچانتا ہے کہ سلو کا موسم ہے یا جہاد کا موسم. اب جملہ سمجھو, اب سمجھ میں آیا ہمارے مذہب میں جہاد کے لیے امام کی ضرورت کیوں ہے. صلوات پڑھتے مل کے محمد و آل محمد پر. بہت قیمتی جملہ تھا. بس
تو جیسے ہر عبادت کا وقت بھی معین ہے، وقت کو بتانے کے لیے پیمانے بھی ہیں، ویسے اگر جہاد فروم ہے تو وقت بھی معین ہے، وقت کو بتانے کے لیے معیار اور پیمانہ امام ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہماری فقہ میں جہاد کے لیے امام کے حکم کی اجازت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ امام علم عصمت سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ صلح کا سیزن ہے، کہاں ہے آپ سمجھ میں آیا؟ آج ہم ہر میڈیا سے کہتے ہیں یہ جو بے وقت ہو رہا ہے یہ فساد ہے، انسانیت کا جو خون بہا جا رہا ہے اس کا نام مذہب نہیں ہے، یہ طالبان کا مذہب ہو سکتا ہے، آل محمد کا مذہب نہیں ہے۔ تو دیکھیے امام پہچانتا ہے، بس یہ جملہ اس کے بعد فوراً مصائب ہے تاکہ مجلس کا خون نہ ہو جائے، امام پہچانتا ہے علم امامت سے، اور اس کے لیے آپ کے پاس تو وہ دلیل ہے، قسم خدا کی دنیا میں کسی کے پاس وہ دلیل نہیں ہے۔ خون کے آنسو روئیں گے آپ، خون کے آنسو روئیں گے، دلیل سنیے، اور ہر نوجوان اس دلیل سے آگاہ ہے، اور یہ ہر دلیل آپ کے گھر پہ موجود ہے۔ دیکھیے باوجود اس کے نبی مکے میں ہیں، بہت قیمتی جملہ، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گھر اللہ کا ہے اور اللہ کے گھر میں بتوں کا قبضہ ہے۔ کیا کہا؟ میرے حبیب میرے گھر میں بت آتے ہیں تو آئے، تلوار نہ اٹھانا۔ ارے کہاں ہے بھائی؟ ارے مغربی ممالک کو میں یہی سمجھانا ہے دنیا کو، اللہ کے گھر میں بت رکھے ہیں تو رکھے رہے، تلوار نہ اٹھانا، تلوار اٹھے گی تو جہاد نہیں ہے، فساد ہے۔ نبی رو رہے، گریہ فرما رہے، جملہ سنو گے، ہجرت کرنی پڑے تو کر، ارے یہ ہے اسلام، ہجرت کرنی ہو تو کرو، وطن چھٹتا ہے تو کرو، وطن چھوڑ دو، تلوار نہ اٹھانا۔ جبکہ کعبے کی حرمت کا مسئلہ تھا، کعبے کی حرمت کا مسئلہ تھا، اور نبی کو دیکھو جوانان بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، علی جیسا شجاع موجود ہے، جعفر موجود ہے، حمزہ موجود ہے، ارے کہاں ہیں آپ؟ کہا کہ نہ، وطن چھٹتا ہے تو چھٹے، تلوار نہ اٹھانا، کعبے کی حرمت کا مسئلہ ہے، چلے گئے۔ کیوں؟ نبی نے، دیکھیے معیار دیکھیے، نبی نے علم عصمت سے پہچانا، نبی نے علم عصمت سے پہچانا جہاد کا موقع نہیں ہے، صلح کا موسم ہے، رو رہے ہیں، گریہ ہے، مگر ہجرت کی۔ مگر جب مدینے پہنچے سن 2 ہجری میں تو علم نبوت سے فیصلہ کیا، صلح کا موسم چلا گیا، موسم جہاد آ گیا، باوجود اس کے صرف 313 اور انٹرینڈ، ارے کہاں ہیں آپ؟ صرف 313 ہے اور انٹرینڈ ہے، مگر کہا کہ اب صلح کا موسم چلا گیا، اب جہاد کرو، اب اگر اسلحہ نہیں بھی ہوگا تو آسمان سے ذوالفقار بھیجیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چاہے آسمان سے ابابیل بھیجنی پڑے ہم مدد کریں گے، چاہے آسمان سے تلوار بھیجنی پڑے ہم مدد کریں گے، مگر اپنے جذبات کا تابع نہ ہونا، مشیت کا تابع ہونا۔ اب ٹکرا جاؤ، 313 ہے، احد میں تو صرف 1000 ہے، نہ لشکر ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ سواریاں، نہ تیر، نہ تشکر، نہ بالنے سے کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ ٹرینڈ لشکر ہے پورا 3000 کا۔ کہا کہ ٹکرا جاؤ، کیوں؟ کہا علم عصمت سے فیصلہ کیا تھا، علم عصمت سے فیصلہ کیا تھا۔ اب سنو، خیبر و خندق کے بعد اسلامی حکومت کتنی بڑھ چکی ہے کہ جنگ احزاب کے بعد بنی امیہ کی کمر ٹوٹ گئی، اور جنگ خیبر کے پاس جو اغیار تھے وہ بھی چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ مگر جملہ سنو گے، 7 ہجری ہے، دوبارہ مکے میں پہنچے، جبکہ تلوار آ چکی تھی آسمان سے، اسلامی حکومت بڑھ چکی تھی، مگر علم عصمت سے فیصلہ کیا، حج چھٹتا ہے تو چھٹے، حج کو عمرے سے تبدیل کر لو، صلح حدیبیہ اسی کا نام ہے، اب جہاد نہ کرنا۔ ارے جعفریہ والوں، لشکر پاس موجود تھا، لشکر موجود تھا، کہا کہ نہیں صلح حدیبیہ۔ تبھی تو اس ملعون نے کہا تھا جیسا شک آج ہوا، چونکہ نہ پہچانا کہ معصوم جذبات کا تابع نہیں ہوتا، مشیت کا تابع ہوتا ہے۔ کہا کہ نہیں۔ اب دیکھیے سن 8 ہجری آ گئی، اسی نبی نے کہا کہ مکہ فتح ہوگا، علم کے پرچم کے سائے میں آ جاؤ تو امان ہے۔ کہاں سے فیصلہ کیا؟ علم عصمت سے۔ اب جملہ سنو، وہ جو ہر مقام پہ تلوار چلا رہا تھا، بعد وفات پیغمبر اس نے علم امامت سے فیصلہ کیا، حق خلافت چھنتا ہے تو چھنے، علم امامت سے فیصلہ کیا، حکومت جاتی ہے تو جائے، یہ ہے اسلام، مسند خلافت چھنتی ہے تو چھنے، دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ، جہاد کا موسم چلا گیا، وقت صلح ہے، وقت صلح ہے، جذبات کا تابع نہ ہونا، مشیت کا تابع ہو۔ وہی علی دروازہ بند ہے، جمل و صفین میں آ کے، ارے کہاں ہے آپ؟ تاکہ پالیسی کے اختلاف نے اس لیے جملہ کہا، آکے کیا کہا تھا؟ یہ مت سمجھنا 30 سال کے بعد کہ علی بوڑھا ہو گیا، قسم خدا کی عجیب جملہ ہے۔ کہا سنو،
بازوؤں میں قوت بھی وہی ہے، نفس بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے. بازوؤں کی قوت وہی، تلوار وہی، نفس وہی. کا کیوں؟ کا علم عصمت سے پہچان لیا. سلو کا موسم چلا گیا، جہاد کا موسم چلا گیا. بس علی کے بیٹے حسن نے سن 50 ہجری میں باپ کی شہادت کے بعد علم امامت سے پہچانا کہ جہاد کا موسم چلا گیا، سلو کا موسم آ گیا. حسین نے سن 61 ہجری میں پہچانا موسم سلو چلا گیا، وقت جہاد آ گیا. صلوات پڑھتے مل کے محمد وآل محمد پر. بس میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور آپ میری حوصلہ افزائی فرماتے رہے. معصوم کبھی اپنا جذبات کا تابع نہیں ہوتا، معصوم مشیت کا تابع ہوتا ہے. اور قسم خدا کی کبھی یہ نہ کہنا یہ عدم معرفت کی منزلت ہے کہ دو بھائیوں کی پالیسی کا اختلاف ہے. نہ، پالیسی کا اختلاف کسے کہتے ہیں؟ علماء موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھو. تاریخ میں پورا سلح موجود ہے، کنڈیشن موجود ہے. پالیسی کا اختلاف کب ہوتا؟ کہ ایک بھائی سلوک کر رہا ہوتا، حسین کا ہاتھ تلوار کے دستے پہ ہوتا. آپ اسے خطابت نہیں کہیے گا. اب میرے پاس اس کی بہت بڑی دلیل ہے قسم خدا کی. اگر تاریخ اس کا نام بتا سکتی ہے، اغیار کی تاریخ، دشمن کی تاریخ، کہ جس نے محمد کی صلح پہ شک کیا تھا. اگر حسین حسن کی صلح سے راضی نہ ہوتے تو سیاہ میں روایت ایک نہ ہوتی، 10,000 ہوتی. ارے کہاں ہیں آپ؟ روایت کا نہ ملنا دلیل ہے، حسین کی خاموشی دلیل ہے کہ بھائی اگر آپ کی جگہ پہ میں ہوتا. بھائی وہ جو دشمن کا راوی اس کا نام بتا سکتا ہے جس نے صلح حدیبیہ میں شک کی. اگر حسین صلح سے راضی نہ ہوتے تو تاریخ میں 10,000 روایت ہوتی. روایت کا نہ ملنا دلیل ہے کہ بھائی اگر ہم ہوتے تو وہی عمل ہوتا جو آپ کا عمل. لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے حسین اس وقت موجود تھے، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ اگر حسن کربلا میں ہوتے تو وہی ہوتا جو حسین نے کیا؟ اس کی دلیل ہمارے پاس بھیج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. وقت شہادت بیٹے کے بازو پہ تعویذ باندھا. ارے جعفریہ والو یہ تعویذ نہیں ہے، حسن کا سرکاری اسٹیٹمنٹ ہے. تعویذ نہیں ہے، سرکاری اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھائی اگر کربلا میں ہوتے. کیا اجازت نامے کے لیے تعویذ؟ معصوم کے ہر عمل میں حکمت ہے. اجازت دلانے کے لیے وصیت امام حسن کافی تھی. کیا بھائی بھائی کی وصیت سے انکار کر دیتا؟ یہ تعویذ نہیں ہے، بھائی کا سرکاری اسٹیٹمنٹ ہے. بھائی اگر سن 61 ہجری میں ہم کو موقع ملتا تو وہی ہوتا جو آپ نے کیا. تبھی تو تعویذ میں لکھا کہ بیٹا کربلا میں ہم نہ ہوں گے. دیکھو سب سے پہلے اپنے چچا پر اپنی جان کو قربان کر دینا. اللہ اکبر. یہ ایام سفر آ گئے. ان کو ایام سفر جو کہتے ہیں صرف اس بنیاد پہ نہیں کہتے کہ سفر کا مہینہ ہے. 11 محرم سے ایام سفر ہے، چونکہ آل محمد عالم مسافرت میں ہے، عالم مسافرت میں، تو ایام سفر ہے. اور ابھی کل کی جو تاریخ تھی اور خود قبلہ نے جو مصائب پڑھے اس میں اس روایت کو بیان کیا کہ وہ وقت بھی آ چکا کہ ایک طرف پہلی سفر، دوسری طرف یزید کے دربار میں اب زینب کو داخل ہونا ہے. سب سے بڑی مصیبت شہزادی کی یہ ہے کہ جب جانے کے بعد کسی نے یہ کہا کہ دربار یزید آ گیا تو شہزادی زمین پر بیٹھ گئی. اور جب زین العابدین نے کہا کہ پھپھی اماں اب درے کھانے کی طاقت مجھ میں نہیں بچی، پھپھی اماں شمر تازیانے لگا رہا ہے، یہ کیا مصلحت ہے کہ آپ دربار میں قدم نہیں رکھتی، تو بس ایک جملہ کہا اور اپنی ماں کو یاد کیا، بے کس ماں کو، کہا اماں آپ تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، صحابی کے دربار میں گئی تھی، اور چونکہ وہاں پہ آپ کی تعظیم کے لیے کوئی نہ اٹھا تو آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکی. اے اماں آپ صحابی کے دربار میں گئی تھی، آپ کی بیٹی شرابی کے دربار میں جا رہی ہے. اللہ اکبر. زین العابدین آگے بڑھے، پھپھی اماں حوصلے سے کام لینا، ہمت سے کام لینا. بابا نے جو وعدے طفلی کیا تھا، بابا سے جو وعدے طفلی تھا وہ نبھا چکے، اب ہمارے امتحان کا وقت قریب آ چکا ہے. اللہ اکبر. شہزادی نے بسم اللہ کہا اور دربار میں قدم رکھ دیا. ہاں یہ قافلہ دربار میں پہنچا. میں نے مصائب کو سمیٹ دیا، بہت اختصار کے ساتھ روایت پڑھوں گا. دربار کے مصائب کل آپ نے سنے. اب شہزادی مختصر سے قافلے کو لے کے زندان میں پہنچی، اور جب زندان میں ہے شہزادی تو ہر وقت وہاں سے ایک آواز آتی تھی، ہائے حسین، ہائے عباس، ہائے علی اکبر، ہائے اونا محمد، ہائے قاسم. اس طریقے سے رونے کی آواز آتی تھی. اور جناب زین العابدین کا سب سے بڑا امتحان تھا، ایک گوشے میں یہ غیور امام ہے
امامہ کٹا ہوا تھا، ابا جلی ہوئی تھی، سر جھکا کے زمین کی طرف تکتے رہتے تھے، اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے اس بچی کے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھتے تھے جس کو ہمیشہ یہ چچا کے سینے پہ سوتے ہوئے دیکھا، یا علی اکبر کی آغوش میں دیکھا، یا بابا کے سینے پہ سوتے ہوئے دیکھا۔ ہائے وہ بچی جو ایسے پلی ہو جیسے کوئی قرآن میں پلتا ہے، جیسے قرآن کے پاروں میں پلتا ہے۔ جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک سپارے سے دوسرا سپارہ، دوسرے سپارے سے تیسرا سپارہ۔ شہزادی سکینہ بچپنے میں ایسے پلی کہ ادھر سے حسین آئے تو حسین نے گود میں لے لیا، عباس آئے تو عباس نے لے لیا، علی اکبر آئے تو علی اکبر نے لے لیا۔ جس نے کبھی زمین پہ قدم نہ رکھا ہو، آج بازار کوفہ، زندان شام، شام کا بازار، 4 برس کی یتیمہ بہت روئیں گے، بہت روئیں گے اور گھر تک ماتم کرتے ہوئے جائیں گے۔ تصور شرط ہے، آپ کے تصور کو زندان شام تک میں پہنچاؤں گا، دل بھر کے گریہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں سے زین العابدین دیکھتے ہیں، بچی زمین کو تکتی رہتی ہے، بابا کو یاد کرتی رہتی ہے، کہ یہاں تک کہ یزید کے محل میں اس بچی کے رونے کا تذکرہ ہونے لگا، اس بچی کا تذکرہ ہونے لگا۔ وہیں محل کے ایک کونے میں ہند رہا کرتی تھی۔ آپ بہت ماتم کریں گے، بہت روئیں گے۔ اس کے کانوں میں بچی کی آواز پہنچی کہ ہائے بابا حسین۔ کسی بی بی نے کہا ہائے علی اکبر، کسی نے کہا ہائے عباس، ہائے اونا محمد۔ ایک دن یہ پریشان ہو جاتی ہے اور پریشان ہو کے پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ یہ قید خانے میں کون ہے، مجھ کو باغی نہیں لگتے، یہ کون ہے؟ کہا کہ کچھ باغی ہیں جنہوں نے یزید سے بغاوت کی ہے۔ کہا اگر یہ باغی ہے تو ہر روز خواب میں کسی بی بی کو روتے ہوئے کیوں دیکھتی ہوں، جو کہتی ہے ہند تو آرام سے سو رہی ہے، جا کے قید میں دیکھ کربلا کے مسافر آئے ہیں۔ اے ہند جا کے دیکھ تیرے شہر میں کون مہمان بن کے آیا ہے۔ جب اصرار بڑھا تو اس نے یہ کہا کہ بس ایک مرتبہ مجھ کو اتنی مہلت ملے کہ میں قیدیوں سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، میں ان قیدیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں ان کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ زندان میں ایک قیامت اور آ گئی۔ جب زندان کو سجایا جانے لگا، جب تخت کا انتظام ہونے لگا، جب پردے لگنے لگے، جب فرش بچھنے لگا، ایک مرتبہ شہزادی نے کہا یہ آج اس سے پہلے بازار کو سجایا گیا تھا، آج دربار کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ یہاں تو کچھ قیدی بیٹھے ہیں، لاوارث بچے بیٹھے ہیں، یہاں پہ قیدی ہے زین العابدین بیٹھا ہے۔ یہ بتاؤ کسی کنیز نے آ کے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، آج ہند دربار میں آنا چاہتی ہے، آج ہند ہے جو زندان میں آنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی نے تڑپ کے کہا اے فضا، کیا ہمیں اس امتحان سے بھی گزرنا ہوگا کہ ہند جب دربار میں آئے گی تو کھلے سر ہمیں اس کے سامنے جانا پڑے گا؟ اللہ اکبر۔ تبھی تو میر صاحب نے کہا کہ شہزادی نے دعا کی کہ پروردگار مجھے موت آ جائے، میں ہند کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ آواز بلند ہوئی کہ ہند آ رہی ہے۔ اس کا گزر وہاں سے ہوا، کیا دیکھا؟ ایک قیدی ہے جو سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا ہے، زمین کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور ہتکڑیاں اور بیڑیاں ایسی ہیں کہ گوشت ختم ہو چکا ہے، ہڈیوں میں پیوست ہو چکی ہے، اور اتنا غیور ہے، اتنا غیرت مند ہے کہ سر اٹھا کے کسی بی بی کی طرف نہیں دیکھتا، بس زمین کو تکتا رہتا ہے۔ یہ قریب پہنچی، جا کے کہا السلام علیکم ایھا الغریب، اے غریب مسافر تجھ پہ میرا سلام، اے قیدی تجھ پہ میرا سلام، یہ بتاؤ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہارے چہروں سے نکلتا ہے، تمہاری پیشانی سے نور نکل رہا ہے جو آسمان کی طرف ساتے ہیں۔ قسم خدا کہ تم باغی نہیں ہو سکتے، مجھے تو لگتا ہے تم اولیاء میں سے ہو، مجھے تو ایسا لگتا ہے تم اوصیاء میں سے ہو، تم سے ایسی کیا خطا ہو گئی، تم پہ یہ کس نے ظلم ڈھایا، تم یہاں پہ کیسے آ گئے؟ زین العابدین نے سر جھکا لیا۔ آہستہ سے ہند نے کیا دیکھا؟ ہند نے کیا دیکھا کہ کچھ بیویاں زمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ساری بیویوں نے مرکزی حیثیت میں ایک بیوی کو گھیر رکھا ہے۔ آپ سمجھ گئے وہ بیوی کون ہے؟ ہند نے کہا قیدی مجھے بتا ان بیویوں کی سردار کون ہے، ان بیویوں کی سیدہ کون ہے، جا کے اس سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ زین العابدین نے تو کچھ نہ کہا، کسی بیوی نے کہا کہ یہاں پر آ جا، یہاں پہ شہزادی بیٹھی ہے، یہاں پہ بیوی بیٹھی ہے۔ یہ قریب گئی، قریب جانے کے بعد کہا کہ میں نے کچھ سروں کو دیکھا ہے، میں نے کچھ سروں کو دیکھا ہے، ان سروں میں میں نے ایک عجیب و غریب سر دیکھا ہے۔ کہ کس کا سر ہے؟ کہ میں پہچانتی تو نہیں ہوں، مگر پتہ نہیں ایسا لگتا ہے جیسا میرا کوئی شناسا ہے۔
ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرا محسن ہے. جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو میرا نفس تنگی کرتا ہے, میں اپنے بازوؤں میں درد محسوس کرتی ہوں, میں پریشان ہو جاتی ہوں. مجھے سچ سچ بتاؤ, وہ جو کٹا ہوا سر بریدہ ہے وہ کس کا سر ہے کا کیوں؟ کہا کہ اس کی آنکھوں کے گرد میں نے سیاہ حلقے دیکھے ہیں, جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اتنا غریب ہے کہ اس کے بچوں کو اور بھائیوں کو اس کی نگاہوں کے سامنے ذبح کیا گیا. اس کی غربت بتا رہی ہے, اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اس کے بچوں کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا ہے. وہ کون ہے؟ تو کسی نے کچھ نہ بتایا, سر جھکا لیا. کہا بی بی آپ کچھ بولتی کیوں نہیں ہے؟ آپ یہ تو بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ بس آہستہ سے سر جھکائے ہوئے کہا ہمارا تعلق مدینے سے ہے, ہم اہل مدینہ ہیں, ہم مدینے کے غریب ہیں, مدینے کے مسافر ہیں, یہ قافلہ مدینے سے آیا ہے. بھئی یہ سننا تھا. کہا رے میرے ہم وطن, میرے ہم شہری اہل یثرب, ارے مدینے سے آئے ہو, بھئی یہ سننا تھا. کہا بی بی مجھے اتنا بتاؤ, مدینے میں ایک آباد محلہ ہوا کرتا تھا, اس محلے کا نام بنی ہاشم تھا. کبھی محلے بنی ہاشم میں جانا نصیب ہوا؟ بہت روئیں گے, بہت ماتم کریں گے. اے بی بی جلدی سے بتاؤ, مدینے میں ایک محلہ ہوتا تھا جس کی کیا شان تھی, کیا مرتبہ تھا, کیا عظمت تھی, کیا تعظیم تھی, جہاں ہر مسلمان جس محلے پہ جا کے سر جھکاتا تھا. کبھی محلے بنی ہاشم میں جانا نصیب ہوا؟ شہزادی نے سر جھکا کے کہا ہمارا تعلق محلے بنی ہاشم سے ہے. بھئی یہ سنت اب تو قدموں پہ سر رکھ دیا. کہا بی بی مجھے سچ سچ بتاؤ, کیا محلے بنی ہاشم میں تم نے اس سید کو دیکھا ہے, اس پیر و مرشد کو دیکھا ہے جو محمد کا نواسا ہوا کرتا تھا, جس کا نام حسین تھا, جو علی کا بیٹا تھا؟ زینب نے سر جھکا کے کہا ہاں میں نے تیرے پیر و مرشد کو دیکھا ہے, اب میں نے تیرے حسین کی زیارت کی ہے, میں نے تیرے سید کی ملاقات کی ہے. بھئی یہ سننا تھا. ایک جملہ کہا بی بی کیا آپ نے وہ حویلی دیکھی, کیا آپ نے وہ گھر دیکھا جہاں حسین رہا کرتا تھا؟ کہا اس چوکھٹ پہ ہم گئے ہیں, اس گھر کو ہم نے دیکھا ہے. بس ایک جملہ اور زحمت تمام, اگر سینے میں شریف دل ہے تو برداشت نہیں کر سکے گا کوئی انسان. کہا بی بی ذرا اپنا کان میرے منہ کے قریب لے کر آؤ. کہا کیوں؟ کہا یہاں عورتوں کے درمیان ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے, یہاں عورتوں کے قریب قید خانے میں ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے, میں نہیں چاہتی کہ قیدی کے کانوں میں آواز جائے. زینب نے کہا کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ بس ایک جملہ کہا. کہا بی بی آہستہ سے بتانا, زور سے نہ بولنا. وہاں اس گھر میں ایک 18 بھائیوں کی ایک بہن ہوا کرتی تھی, 18 بھائیوں کی ایک بہن ہوا کرتی تھی. کیا اس کو دیکھا ہے؟ اب زینب سے صبر نہ ہوا. اے ہند, ارے کتنا امتحان لے گی, ارے میں تیری شہزادی زینب ہوں. اے ہند ہم آئے ہیں تیرے دربار میں, اے ہند فاطمہ کی بیٹی تیرے دربار میں آئی. یا حسین, فاطمہ حسین, فاطمہ حسین. لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین, 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 دل کی قوت دکھا رہے ہیں حسین, لاش اکبر جس جگہ رکھ رہے ہیں پیشانی,
صدا ہو کہاں علی اکبر، دو صدا ہو کہاں علی اکبر، ہو کرے رنگ کھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، چن کے قاسم کی لاش کے ٹکڑے، چن کے قاسم کی لاش کے ٹکڑے، چن کے قاسم کی لاش کے ٹکڑے، اپنے دامن میں لا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، دو صدا ہو کہاں علی اکبر، کرے رنگ کھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، دل کی قوت دکھا رہے ہیں حسین، ماتم حسین 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 بر محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا صفی اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ خاتم النبین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ، السلام علیک یا مولاتی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا مولانا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ، السلام علیک یا مولانا یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولاي ابا الفضل العباس واختك زینب و بنتك سکینہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا علی بن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجة القائم المنتظر المہدی، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک، احسن اللہ لک الاداء فی جدک الحسین الغریب، احسن اللہ لک الاداء فی جدک الحسین المظلوم، احسن اللہ لک الاداء فی جدک الحسین الشہید ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔